نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چاچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین، جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی، پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکہ میں سیدنا امیر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اسی لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم کی بعثت کے 6 سال سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت حمزہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بدین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنا چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جانب میں مسلمانوں کے علمدار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلے علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ مشرکین کے کئی سورماؤں کو اٹھا نہیں لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبیہ کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور سر پر 76 مرغ کی کلگی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، نگاہیں اٹھائیں اور دیکھیں۔ آپ نے یوں ہی اپنی نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوا کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا تھا، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل و وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے مجھے کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کی خواص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبشی نسل تھا اور حربہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہندو زوجہ ابو سفیان نے مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی
اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ حمزہ یہی ہے جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اونٹ میں چھپتا اور کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی سنا میں ایک جنگجو کافر صبا بن عبد العزوی الخاشانی سامنے آ نکلے اور حمزہ کی نظریں اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نزیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آج دو ہاتھ ہو جائیں تو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آن واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کی بے جان لاش سے ذرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے، زور لگانے سے آپ کا پاؤں قدرے پھسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرہ سرک گیا اور میں ایک چٹان کی اونٹ میں گات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کے پیٹ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر چھپنا چاہا، لیکن وار مخلق اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا اور ہندو زوجہ ابو سفیان کے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگلا نہ گیا، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندوؤں نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بوندے اور پزیب بنائی اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر چیختے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب نبی پاک کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے غور و کفن تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی جب سلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم بھی وحشی ہو؟ میرے چچا حمزہ کے قاتل وحشی ہوتے ہوئے بولے، جی حضور میں ہی ہوں۔ حضور کہنے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آ گئے اور دوبارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چہرہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کہ نبی رحمت العالمین نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا، لیکن شدت و غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا فرمایا۔ حوالہ جات۔